الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 6 سورہ النساء، اس کی آج آخری آیت نمبر 177 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ آیت نمبر 170 کے اندر جو سورہ النساء کی آخری آیت ہے، اس کے اندر وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ وراثت کے کافی مسائل پیچھے پارہ نمبر 2 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک آدمی اگر فوت ہوتا ہے، پیچھے اس نے جو ترکہ چھوڑا ہوتا ہے، اس کا جو پیچھے مال بچتا ہے، اس کا وارث کون ہوتا ہے اور پھر کتنا کتنا حصہ اس کو ملتا ہے۔ پیچھے اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد زیادہ ہے، بہن بھائی، یہ سارے پیچھے مسئلے بیان ہو چکے ہیں۔ لیکن آج ایک جو وراثت کا نیا مسئلہ بیان ہونے لگا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یستفتونک، اے پیارے رسول، یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، قل، آپ ان کو جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ یفتیکم، تمہیں جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کی میراث کے متعلق۔ کلالہ کا لفظ جو یوز ہوا ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو جس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں، ماں اور باپ دونوں میں سے، اور اس کی اولاد بھی، نہ کوئی لڑکا نہ کوئی لڑکی۔ ایسا آدمی جو ہے دنیا میں رہ رہا تھا، اس کے ماں باپ بھی چلے گئے اور اولاد ہے ہی نہیں، لڑکی بھی کوئی نہیں، لڑکا بھی کوئی نہیں۔ اس فرد کو، اس انسان کو کلالہ کہتے ہیں۔ یہ فوت ہو گیا، اب اس کی جو وراثت بچ گئی، پیچھے جو مال بچ گیا، اس کا مالک کون بنے گا؟ فرمایا ان امرؤ، اگر ایسا آدمی ہلاکا، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، اولاد تو کوئی نہیں، ماں باپ بھی کوئی نہیں، لیکن اس کی ایک بہن ہے، فرمایا فلاحا، اس بہن کے لیے نصف، آدھا، اس کے سارے مال کا نصف ہوگا، ما ترکا، جو کچھ اس نے چھوڑا، یعنی جتنی بھی اس کی وراثت پیچھے بچ گئی ہے، اس ساری کو 2 پر تقسیم کر دیں گے۔ آدھا جو ہے یہ اس کی بہن کو دے دیا جائے گا، اور باقی جو آدھا بچے گا یہ اس کے اسبا کہتے ہیں، اگر اس کا کوئی چچا ہے یا چچا زاد بھائی ہے، کزن وغیرہ، اگر وہ موجود ہیں تو آدھا ان کو دیا جائے گا، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر یہ آدھا بھی اس بہن کو دے دیا جائے گا، یعنی ساری کی مالک وہ بہن بن جائے گی۔ تو یہاں سے جو ایک بہن وہ ہوتی ہے جو صرف ماں کی طرف سے، اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے، سکی بہن، ماں اور باپ دونوں ایک۔ یہاں بہن جو ہے، اس سے مراد وہ بہن مراد ہے کہ جو باپ کی طرف سے سکی ہو، اس بہن کا ذکر ہے۔ اس بہن کو آدھا ملے گا، اور بقیہ جو ہے وہ اسبا یعنی چچا یا چچا زاد بھائی جو ہیں ان کو مل جائے گا۔ فرمایا یہ تو ہے کہ اگر اس کی بہن ہے، وہ یرثها، اور اگر وہ آدمی ہے اور بہن کوئی عورت ایسی فوت ہو گئی ہے، تو پھر وارث ہوگا وہ اپنی بہن کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کی کوئی اولاد
نہیں نہ ہو. پہلے ذکر ہوا بھائی کا، اس کی کوئی اولاد نہیں. بہن ہے، ایک بہن ہے تو بہن کو آدھا مل جائے گا. اسی طرح اگر بہن جو ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تو اس کے بھائی کو مل جائے گا. آگے فرمایا یہ تو ہے ایک بہن کا حصہ. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہوں، مؤنث جو ہیں یہ دو ہیں، تو فرمایا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے ان دونوں کو 2/3 ملے گا. اور بقیہ ثلث جو ہے یہ پھر وہی مسئلہ، اس کا کوئی جو اسبہ ہے، چچا، کزن، ان کو ملے گا. اگر وہ نہیں ہیں تو پھر یہ بھی ان دو بہنوں کو دے دیا جائے گا. تیسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ ہے وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر جو آدمی فوت ہوا ہے کلالہ، اس کے وارثوں میں بھائی اور بہن دونوں موجود ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں بہن بھی ہے. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، رجال مرد، نساء عورتیں، یعنی بہن اور بھائی دونوں موجود ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو بھائی کو 2 حصے اور بہن کو ایک حصہ دے کر اس کا سارا ترکہ جو ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا یبین اللہ لکم، صاف صاف اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے یہ احکام، ان تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ جو احکامات، جو تفصیلی مسائل قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، یہ ہماری بہتری کے لیے بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کے بیان کر دیا، تو تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس کا حصہ بنتا ہے اس کو وہ حصہ دے دینا چاہیے. ایک آدمی فوت ہو گیا ہے تو پیچھے جو زندہ لوگ ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ورثاء کون کون بنتے ہیں. جو ورثاء بنتے ہیں ہر ایک کو اس کے شریعت کے مطابق اس کو حصے کا مالک بنانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی ایک آدھ سارے اس ترکے پہ، اس کی وراثت پہ قبضہ کر لے اور کسی ایک کا بھی حق مارے گا تو بروز قیامت اس کو جواب دینا ہوگا. مثلا بھائی بہن کا حق مار لیتا ہے، کسی اور کا حق مار لیتا ہے، خود مالک بن جاتا ہے، نہیں دیتا اور مختلف ہیرے بہانے کرتا رہتا ہے، تو اس کا بہرحال اس کو جواب دینا ہوگا. اللہ پاک نے صاف صاف مسائل جو ہیں ان کو بیان کر دیا. کیوں بیان کیا؟ ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم غلط راستے پہ نہ چل نکلو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ کون سی چیز جاننے والی ہے؟ یہ تم طرح طرح کی باتیں کر کے، ہیرا پھیریا کر کے دوسرے لوگوں کے اور جو ورثاء ہیں ان کا حق بنتا ہے اور تم ان کا حق نہیں دے رہے، خود اس کے اوپر قبضہ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ مت بھول کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوگا. تیری اس حرکت سے اللہ آگاہ ہے. جو کچھ تو کر رہا ہے، تو ناجائز اس کا مال خود اس کا مالک بن رہا ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آج سورۃ النساء جو ہے یہ ختم ہوئی. کل انشاءاللہ بشرط زندگی سورۃ المائدہ، دسترخوان جس کا نام یہ المائدہ، یہ شروع ہوگی انشاءاللہ. کل پہلے اس کا تعارف ہوگا. اس سورت کے اندر کون کون سے مسائل بڑے بڑے جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، جن کو ہم نے ایک ایک آیت کے ذریعے انشاءاللہ پڑھیں گے. ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے. آمین.